کائنات کے صرف پہاڑ نہیں گنے جا سکتے کہ دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں بڑے بڑے، باقی چیزیں تو کوئی گن ہی نہیں سکتا، لیکن پہاڑوں کو دنیا کی ساری چیزوں کو کہا کہ یہ بہت تھوڑی ہے، اور فرمایا عورت کا مکر بہت بڑا ہے۔ اس لیے ہر جگہ عورت پر اعتبار کرنے کا حکم نہیں کیا گیا، اپنی منقوہ بیوی پر اعتبار کرو بس، کیونکہ دوسرے پر جب اعتبار کر کے انسان کا آنا جانا عام ہو جائے گا تو پھر اس شخص کی عزت لوگوں کی زبان سے بچ نہیں سکے۔ تو یہ سورہ یوسف، اس کا مین جو واقعات ہیں ان میں پھر آپ کا وہاں صاحب اقتدار بننا، پھر بھائیوں کا آپ کے پاس غلے کے لیے آنا، اس ملک میں پھر قید سالی کا زمانہ، اس کے بعد پھر خوشحالی کا زمانہ، اور پھر اسی عورت کے ساتھ آپ کا اس کے خاوند کی فوجگی کے بعد نکاح ہونا، اور نکاح جب ہوئی تو وہ اس نے کہا کہ آج یوسف علیہ السلام سے کہ میں آپ پر پورا یقین رکھتی ہوں، آپ اللہ کے بندے ہیں، اب میں بوڑھی ہوں، آپ جوان ہیں، ہماری شادی تو ہوگی، آپ اگر اللہ سے دعا کریں تو وہ مجھے وہی جوانی دے سکتا ہے جو میری پہلی مرتبہ تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی اس خواہش پر دعا فرمائی اور بالکل ایسا ہو گیا کہ وہ زلیخا ایک پچھلی عمر کی عورت جب یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو وہ اس طرح جس طرح کے نوجوان بچیاں پاکیزہ اور طہارت کی حالت میں ہوتی ہیں اس طرح وہ ہو گئی۔ پھر یہ سارے سلسلے، تو یہ ہر چیز جو ہے سورہ یوسف میں جب پڑھی جائے تو اس سے بندے کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ واقعہ، دوسرا وہ جو عورتوں نے اس پر تانا زدی کی کہ تم ایک غلام زادے پر اتنی فریفتہ ہو گئی ہو، تم نے اس میں دیکھا کیا ہے؟ تو وہ بھی بڑی ہوشیار عورت تھی ظاہر ہے، تو اس نے ان کو کوئی سے چیزیں کاٹنے کے لیے چھریاں اور وہ چیزیں دی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو فرمایا ذرا ان کے سامنے سے گزرو۔ جب وہ سامنے سے گزرے تو وہ ساری مبہوت ہو گئی، ادھر وہ کاٹ رہی ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا، اور ہاتھ بھی کاٹ گئے۔ تو وہ لوگوں نے شعر بنائے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھ کر صحابہ نے گردنیں کٹوائی۔ یہ جنگ بدر میں ابھی اسلام کی ابتدا تھی، تو کتنے لوگ وہاں شہید ہونے کے لیے گئے، کتنے شہید ہو بھی گئے۔ جنگ احد میں کیا ہوا، جنگ یمامہ میں کیا ہوا، جنگ تبوک میں کیا ہوا، تو وہ سارے لوگ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر وہ ساری قربانیاں دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اتنی کشش اور اتنا حسن، اتنی محبت اور اتنا کمال رکھا ہوا تھا کہ جس نے ایک نظر سے دیکھا پھر وہ اپنی نظر کو وہاں سے ہٹا نہیں سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی عشق، یہی سوچ، یہی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ کسی کو یاد رکھنا، تو کی محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے، ہمارے لیے سب سے بڑا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے دنیا دی، دنیا کی ساری نعمتیں دی، اس نبی کے ساتھ وفا کی جائے۔ جب ان کے ساتھ وفا کی جائے گی تو رب العالمین پھر اس اجر میں اور اس بندے کے مرتبے میں اضافہ ہی فرمائیں گے، کمی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہوگی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کون سی بات ہے جسے بیان نہیں فرمایا، کون سی بات، احکامات کی ہو، معاملات کی ہو، عبادات کی ہو، یا جتنے اس سے کہانیاں احسن القصص، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ کس سے کہانیاں آپ سے کہانیاں نہ سمجھیں، ان میں تمہارے لیے بہت بڑے درس اور بڑے سبق ہیں، اگر تم ان کو سیکھ کر ان کے
مطابق زندگی بسر کرو تو تمہیں کبھی بھی شیطان گمراہ نہیں کر سکتا. وما علینا